السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت میں کمی، کورونا وائرس کے مزید 706 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید 9 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ تحریک لبیک کا دھرنا روکنے کے لیے حکومتی انتظامات، مری روڈ ٹریفک کے لیے دوسرے روز بھی بند، ریلوے اسٹیشنز پر سیکیورٹی انتظامات کو سخت کر دیا گیا۔ بھارتی جیل میں قیدی کی ہلاکت پر پاکستان کا احتجاج، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فتح کا جشن منانے پر کشمیریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی فورسز مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ مؤثر قومی بیانیے کی تشکیل کے لیے اداروں میں ہم آہنگی لانا ہوگی۔ معید یوسف کا کہنا ہے کہ بھارت کا پاکستان کے خلاف جعلی خبروں پر مبنی بیانیہ آشکار ہو چکا۔ 20 سال سے مغرب نے پاکستان کا منفی تشخص پیش کیے رکھا۔ پاک افغان بارڈر پر سرحد پار سے دہشت گردوں کی بارڈر عبور کرنے کی کوشش ناکام، دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار شہید ہوئے۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت سے پاکستان مخالف سرگرمیاں روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ کینیڈا کے شہر کیلگری میں سکھ گرودوارے کے باہر نسل پرستانہ جملے تحریر، سکھ رہنما نے اقدام کو جہالت قرار دے دیا۔ پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات جاری۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا اپنی نئی کابینہ کا اعلان، نئی کابینہ میں 2 نئے اراکین کو شامل کیا گیا ہے۔ سابقہ کابینہ کے صرف 10 وزراء دوبارہ اپنے اپنے پورٹ فولیو پر موجود ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری، مریضوں کی مجموعی تعداد 17,06,884 تک جا پہنچی، ہلاکتیں 28,881 ہو گئیں۔ افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب پہلی بار منظر عام پر آ گئے، ویڈیو جاری کر دی گئی۔ ملا یعقوب نے کہا کہ افغانستان کی نئی حکومت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے عوام متحد ہو۔ ملا یعقوب نیٹو افواج کے خلاف کارروائیوں میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں۔ یہودی آباد کاری، امریکی وزیر خارجہ اور اسرائیلی وزیر دفاع میں سخت جملوں کا تبادلہ، اسرائیلی حکام کا امریکی وزیر خارجہ کے رویے پر سخت رد عمل کا اظہار۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی آبادیاں ناقابل قبول ہیں، لہٰذا اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 24,59,14,038 تک جا پہنچی، اموات 49,90,188 ہو گئیں، جبکہ 22,28,64,312 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت میں کمی ہو رہی ہے۔ کورونا وائرس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آنے لگی ہے۔ ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 33ویں نمبر پر ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کمی آنے لگی ہے۔ ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 33ویں نمبر پر ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 706 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید 9 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس کے مزید 1239 مریض شفا یاب ہو گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 1.42% پر آ گئی۔ پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے اب تک 28,414 مریض انتقال کر چکے ہیں، جبکہ اس موذی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 12,71,027 ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں اسپتالوں، قرنطینہ سینٹرز، وینٹیلیٹرز اور گھروں میں
کرونا وائرس کے 23,439 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 1,408 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 12,19,174 مریض اب تک اس بیماری سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید 49,486 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک کل 2,60,60,167 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,03,182 افراد کو کرونا وائرس کی ویکسین دی گئی۔ اب تک کل 10,20,67,945 کرونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں، جبکہ 3,93,03,110 افراد کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ ٹی ایل پی مارچ سے نمٹنے کے لیے راولپنڈی مری روڈ دوسرے روز بھی سیل ہے۔ ملکہ شاہراہیں رابطہ بازار کنٹینرز لگا کر سیل کیے گئے۔ میٹرو بس اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے، جس سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹی ایل پی مارچ سے نمٹنے کے لیے راولپنڈی مری روڈ دوسرے روز بھی سیل ہے۔ ملحقہ شاہراہیں رابطہ بازار کنٹینرز لگا کر سیل کیے گئے۔ میٹرو بس اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے، جس سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کالعدم تحریک لبیک کے دھرنے روکنے کے لیے راولپنڈی میں کیے گئے پیشگی انتظامات نے نظام زندگی درہم برہم کر رکھا ہے۔ مری روڈ دوسرے روز بھی ٹریفک کے لیے بند ہے، جبکہ اسی روڈ پر قائم تعلیمی ادارے، دفاتر، بینک اور تجارتی مراکز بھی مکمل طور پر بند ہیں۔ ملحقہ علاقوں کے رہائشی شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ میٹرو بس اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے شہری پیدل چلنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری اسپتالوں کو جانے والے راستے بھی سیل ہیں، جس سے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب پاکستان ریلوے نے بھی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے اسلام آباد میں ممکنہ دھرنے کے پیش نظر متعدد ٹرینیں منسوخ کر دی ہیں۔ لاہور اور راولپنڈی کے درمیان ٹرین آپریشن درہم برہم ہو گیا ہے۔ لاہور سے راولپنڈی کے درمیان جانے والی تمام ریل کار ٹرینوں اور گرین لائن ٹرین کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے راولپنڈی جانے والی تیز کام ایکسپریس ٹرین کا روٹ تبدیل کر کے اسے لاہور سے باراستہ گجرات کے بجائے لاہور سے باراستہ فیصل آباد راولپنڈی کے درمیان چلایا گیا اور اسی روٹ سے ہی اس ٹرین کو واپس لایا گیا ہے۔ لاہور سے راولپنڈی جانے والی 3 ٹرینیں عوام ایکسپریس ٹرین، الصبح چلنے والی صبح خرم ریل کار اور جعفر ایکسپریس ٹرین کو کئی گھنٹوں کی تاخیر سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوئی۔ لاہور، راولپنڈی اور پشاور سیکشن پر ٹرین آپریشن متاثر ہونے کی وجہ سے ریلوے کو ایک روز میں لاکھوں روپے کا مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ریلوے اسٹیشنز پر سیکیورٹی انتظامات کو سخت کر دیا گیا ہے اور کمانڈوز کو اسٹیشنز کے داخلی اور خارجی راستوں پر تعینات کر کے ٹرینوں کے اندر بھی کمانڈوز کو گشت کرنے اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ٹرین ڈرائیوروں کو بھی تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈی آئی جی ریلوے پولیس وقار عباسی نے لاہور، راولپنڈی، پشاور، جہلم، لالا موسیٰ، گجرات اور وزیر آباد ریلوے اسٹیشنوں اور پلیٹ فارموں پر کمانڈوز کو گشت اور الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پاکستانی قیدی ضیاء مصطفیٰ کی بھارتی جیل میں ہلاکت پر اسلام آباد میں بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے پاکستان کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی قیدی ضیاء مصطفیٰ کی بھارتی جیل میں ہلاکت پر اسلام آباد میں بھارتی ناظم الامور کو طلب کر کے پاکستان کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ میچ میں پاکستان کی فتح کا جشن منانے پر کشمیریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 15 اکتوبر سے اب تک 10 مزید مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ ہم جودھ پور میں پراسرار طور پر مارے جانے والے 11 پاکستانی شہریوں کی تحقیقات پر ابھی تک انتظار میں ہیں۔ The reported killing recently of a Pakistani civilian prisoner, Mr. Zia Mustafa, in an incident involving Indian occupation forces in the Poonch sector of IIO-JK. We have condemned this and the Indian Charge d'Affaires was summoned to the Foreign Office. A strong protest has been lodged. The Government of India was urged to urgently authenticate this particular incident, undertake a credible and transparent investigation and ensure justice by holding the perpetrators to account.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل کو خط ارسال کیا۔ ہم اگست 2019 کے بعد سے اقوام متحدہ کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر رابطے میں ہیں۔ The Foreign Minister also highlighted the ongoing widespread human rights violations by Indian occupation forces in IIOJK, which have also been documented with incriminating evidence in the comprehensive dossier presented by Pakistan last month to the international community. عاصم افتخار نے کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کابل کا دورہ کیا اور افغانوں کی سہولت کے لیے متعدد اعلانات کیے ہیں۔ افغانستان کے معاملے پر وزیر خارجہ نے تہران میں اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ حالیہ دورے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ Foreign Minister Qureshi was in Tehran for the second ministerial meeting of neighboring countries of Afghanistan that was held yesterday. In the meeting and other bilateral engagements, Foreign Minister shared Pakistan's perspective on the latest developments in Afghanistan. He reiterated Pakistan's belief that the neighbors have a direct stake in peace, stability and prosperity of Afghanistan. قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ مؤثر قومی بیانیے کی تشکیل کے لیے اداروں میں ہم آہنگی لانا ہوگی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ مؤثر قومی بیانیے کی تشکیل کے لیے اداروں میں ہم آہنگی لانا ہوگی۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان حقائق پر مبنی قومی بیانیے پر یقین رکھتا ہے۔ بھارت کا پاکستان کے خلاف جعلی خبروں پر مبنی بیانیہ آشکار ہو چکا۔ 20 سال سے مغرب نے پاکستان کا منفی تشخص پیش کیے رکھا۔ آج امریکہ اور دوسرے ممالک سے جو بھی پاکستان کا دورہ کرتا ہے اس کا ہمارے ملک سے متعلق نظریہ مثبت ہوتا ہے۔ When you have somebody from Washington come to Pakistan physically, and when they return to Washington and you talk to them, there are changed perspectives about Pakistan. They go thinking things which are very negative, which are far away from reality. When they come back, they say, oh well, my eyes have opened up. This is completely different. I thought this was a different country. That's the perception reality gap that we have struggled with. معید یوسف کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں قومی سطح پر میثاق معیشت اور میثاق سلامتی پر متفق ہونا ہوگا۔ ہمارا مشرقی ہمسایہ پاکستان کے خلاف جھوٹ پر مبنی بیانیے اپنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں غلط بیانیہ پھیلایا گیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے کی کوشش کی گئی، جسے سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے ناکام بنا دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک افغان بارڈر پر سرحد پار سے دہشت گردوں کی باڑ عبور کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی جانب سے غیر قانونی سرحد پار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جسے سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے ناکام بنا دیا۔ دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار شہید ہوئے۔ شہداء میں 24 سال کے لانس نائک اسد کرم اور 21 سال کے سپاہی آصف لکی مروت کے رہائشی تھے۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت سے پاکستان مخالف سرگرمیاں روکنے کا مطالبہ کیا ہے اور دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال پر شدید احتجاج کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ ہمارے جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔